دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو میری طرف سے خوبصورت سلام۔ آپ کو کس نے کہا کہ اللہ ہماری باتوں کا جواب نہیں دیتا؟ کس نے کہا کہ وہ ہماری طرف متوجہ نہیں ہوتا؟ کس نے کہا وہ ہماری دعاؤں کو قبول نہیں کرتا؟ وہ تو پاک ذات ہے، اس نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ تمہیں دے گا، تم مانگ کر تو دیکھو۔ وہ آسمان کا نور ہے جو راتوں کے پچھلے پہر ساتویں آسمان تک آتا ہے اور کہتا ہے، کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا جسے میں عطا کروں، کوئی ہے مجھ سے محبت کرنے والا تاکہ میں بھی اس سے محبت کروں، کوئی ہے جو غم میں مبتلا ہے میں اس کے غم مٹا دوں۔ اللہ پاک آپ کے دل کی مراد کو پورا فرما دیں۔ جب ہم اللہ کو پکارتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ضرور جواب دیتے ہیں۔ اللہ کی مدد ایسے طریقوں اور اتنے خوبصورت انداز سے ہم تک آتی ہے کہ اگر ہم غور کریں تو حیران ہو جائیں۔ جیسے کوئی آیت، کوئی موٹیویشنل ویڈیو سنتے ہی دل بدل جاتا ہے، وہ ایک مایوسی کا خیال دل سے غائب ہو جاتا ہے، ایک بے معنی سی چیز بھی کیسے ہمارے دل پہ اثر کر جاتی ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا۔ یہ اللہ کا جواب اور مدد ہی ہوتی ہے، کیونکہ کچھ بھی بلا وجہ ہم تک نہیں آتا، کچھ باتوں کے پیچھے اللہ کی مصلحت اور مدد بھی ہوتی ہے۔ تم ہمیشہ اللہ سے جواب مانگتے ہو، اس کے اشارے کی تلاش میں رہتے ہو، مگر جب وہ تمہیں جواب دیتا ہے تو تم اس جواب کو تسلیم نہیں کر پاتے ہو۔ اللہ تمہیں جس شخص کی حقیقت دکھا کر اسے تم سے دور کر دیتا ہے، تم پھر کیوں اس کے پیچھے بھاگتے ہو؟ کیونکہ جب اللہ کسی چیز سے تمہیں محروم کرتا ہے نا، تو اس سے دگنی ایسی ہزاروں نعمتوں سے نواز دیتا ہے جس کے تم قابل بھی نہیں ہوتے۔ تو پھر بس راضی ہو جاؤ، کیونکہ معجزے صبر مانگتے ہیں اور تقدیر شکر کرنے والوں کی بدلتی ہے۔ اور بے شک جان لو اللہ ہر دعا کا جواب دیتا ہے، بس ذرائع مختلف ہوتے ہیں۔ کبھی وہ آپ کو کسی سے ملوا کر جواب دیتا ہے تو کبھی آپ سے اس کو دور کر کے، کبھی وہ ہواؤں کے ذریعے پیغام بھیجتا ہے تو کبھی اپنا جواب کسی ٹھوکر میں چھپا دیتا ہے، کبھی وہ سجدے میں گرا کر اپنی مصلحتیں سمجھاتا ہے اور کبھی ہاتھ تھام کر صبر کا صلہ دیتا ہے۔ آزمائش کا آنا، روح کا ریزہ ریزہ ہونا بے وجہ نہیں ہے۔ کبھی تکلیف میں ہو تو اللہ کو محسوس کرنا، پھر اس کی موجودگی بھی دکھائی دے گی اور اس کی سرگوشی بھی دکھائی دے گی۔ تڑپ دل میں وہ تبھی اتارتا ہے جب وہ تمہیں یاد کرتا ہے، تب وہ چاہتا ہے کہ تم اس سے بات کرو، اسے اپنی کیفیت سناؤ، ساری پریشانیاں اس کی دہلیز پر چھوڑ جاؤ، بس تم اور اللہ رہ جاؤ، پھر سے مسکرانا سیکھ جاؤ اور سب بھول جاؤ۔ تم تنہا نہیں ہو، تمہارے ساتھ اللہ ہے، اور جس کے ساتھ وہ ہوتا ہے نا، اس کے ساتھ کائنات کی رونقیں چلتی ہیں۔ میں اکثر سوچا کرتی تھی کہ اللہ میری دعائیں کیسے قبول کرے گا؟ مجھے تو دعا مانگنے کا طریقہ ہی نہیں آتا، نہ الفاظ زبان پر ٹھہرتے ہیں، نہ جذبات بیان کرنے آتے ہیں، ٹوٹی پھوٹی سی صدائیں، آدھی ادھوری دعائیں۔ مجھے تو یہ بھی کہنا نہیں آتا کہ یا اللہ میں تکلیف میں ہوں، مجھ میں تو اتنی ہمت بھی نہیں رہتی کہ یہ کہہ سکوں کہ یا اللہ آپ کے بندوں نے بہت دل دکھایا ہے۔ یہ زار زار بہتی ہوئی آنکھیں اور یہ کپ کپاتی ہوئی زبان تو کبھی کبھار اتنا بھی موقع نہیں دیتی کہ کچھ مانگ سکوں، مگر پھر بھی اللہ ہر دعا سن لیتا ہے۔ وہ انکہے الفاظ جو میں کہتی نہیں وہ سمجھ لیتا ہے، میری کپ کپاتی ہوئی زبان کا دکھ جان لیتا ہے۔ اس کو بہت پسند ہے جب اس کا بندہ اس کے در پہ آ کے رکتا ہے، اور وہ تو ان دعاؤں کو بھی رد نہیں کرتا جو 3 سال کا چھوٹا سا بچہ
اپنی توتلی زبان میں کہتا ہے، وہ زبان جو ماں اور اللہ کے سوا کوئی نہیں سمجھ سکتا، پھر کیسے ممکن ہے کہ وہ تمہاری پکار کو نہیں سنے گا؟ وہ تمہاری پکار کا جواب نہیں دے گا؟ کیسے ممکن ہے کہ تمہاری صدا نظر انداز کر دے؟ بعض اوقات مجھے واضح سمجھ آتی ہے کہ اللہ کریم میری پکار سنتا ہے اور کسی نہ کسی وسیلے سے مجھے جواب بھی دیتا ہے۔ میں اپنے رب کی نگاہ میں ہوں اور یہ احساس بہت ہی کمال کا ہے جو مجھے بہت سکون دیتا ہے۔